आहा हा आपकी पसंद जी। मुरुकना हलवा। आए हाय 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 सर जी, मुरुकना हलवा। ए देखो, ए अखरोट भी विचे पे है, बादाम भी पे है। ओए होए होए, कमाल दा है सर जी। आ जाओ जिन्हें खाना है। मुरुकना हलवा खादा है तुसी? मुरुकना कल एक बंदे ने मैनू काला बाग दा हलवा भेजा है। वो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ काला बाग दा हलवा, निक्का हलवा ना। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੋਮਤੀ ਚਾਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਲਵਾ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਕੱਢੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂ, ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। अस्सलामुअलैकुम। सर, आपने गोमती चाय में चाय देखी है, और ये चाय तो थोड़ी देर पहले मैंने पी थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना सर, आधी रात को ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तो हालात कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको ये हम बता रहे हैं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आधी रात को, तो तकरीबन 12 के करीब मकामात, जैसे खुई रत्ता सेक्टर, ये सियालकोट वाले सेक्टर, ये मकबूजा कश्मीर वाले सेक्टर, छमझोड़ियाँ, ये सारा इलाका, 12 से ज़्यादा इलाकों पे फायरिंग की जंग शुरू हो गई है। फायरिंग शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जी उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक के बदले में 2 फायर करके आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ठीक है। और आगे ये कौमी वीडियो, नेशनल वीडियो पे आया है, नेशनल टीवी पे आया है कि जनाब लद्दाख के इलाके में, लेह और लद्दाख के इलाके में इंडियन कैंप में आग लग गई है। अब फायरिंग से लगी है या किस से लगी है ये नहीं पता लेकिन वहाँ पे वो धुआं उठ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ़ौज वहाँ पे, उनकी जो इंडिया की फ़ौज है वो छोड़ के भाग गई है। ठीक है। तो आज ये हमला हो गया है, फायरिंग के हवाले से हमला हो गया है, लेकिन इसको आप बड़ी जंग नहीं कह सकते, ना मिसाइल की या तैयारों की या होता है ना, ये वाली नहीं है। लेकिन हामिद मीर ने कहा है कि जिस तरह पूरी दुनिया में इनको खिफत मिटानी पड़ रही है, इंडिया को खिफत उठानी पड़ रही है, वो खिफत मिटाने के लिए बड़ी गलती कर सकता है और बड़ा हमला कर सकता है। बल्कि उनके हामिद मीर के बकौल कि वो इसलिए घबराहट में हमला कर सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। वो उसने दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए भी हमला करना है। ठीक है। और आज के दिन ही मैंने बताया कि ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची, वो आया है और वो मिल के तो वो इंडिया जाएगा और वहाँ वो सुलह सफ़ाई की बात कर रहा है। तो काफ़ी लोग मुतहरिक हैं और सुनने में ये भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो इसहाक डार साहब हैं नायब वज़ीर आज़म, वो बहुत मुतहरिक हैं, बहुत मुतहरिक हैं, और उन्होंने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पे टेलीफोन ना लगाया हो। आज उन्होंने रशियन वज़ीर ख़ारजा से बात की है और सुना यह है कि रशिया ने भी इंडिया की ठुकाई की है। रशिया ने भी इंडिया की ठुकाई की है, ये सुन ले। एक बात। दूसरी बात, बहरी नेवी वाली साइड पे भी इंडिया ने हमला किया है। नेवी वाली साइड पे भी इंडिया ने हमला किया है और कह रहे हैं कि उस हमले को पसपा कर दिया गया है। और नेवी के हवाले से ही दूसरी बड़ी खबर है कि जनाब तुर्की का बहरी बेड़ा, वो किसी ज़माने में हम कहते थे ना अमरीकी बहरी बेड़ा चल पे है जी, 71 की जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा चल पड़ा है जी, चल पड़ा है तो चल पड़ा है, तो जंग ख़त्म हो गई लेकिन बहरी बेड़ा नहीं था पहुंचा। तो ये जो तुर्की का बहरी बेड़ा पहुंचा है ना,
تو اس میں سارا ساز و سامان ہے، میزائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ پہنچ گیا ہے کراچی بندرگاہ پہ۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کراچی پہنچ گیا ہے، اور اس میں جناب علی بہت ساری جگہوں پہ یہ جو فائرنگ وغیرہ کی آوازیں لوگوں کو آ رہی ہیں، لوگ بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے، ہمیں میسج بھی آ رہے ہیں، بہت سارے میسج بھی آ رہے ہیں، اور یہ ٹی وی، قومی ٹی وی پہ بھی آپ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ علاقے میں ماحول شدت ہم میں لفظ ایسے آپ چن چن کے بتا رہا ہوں نا، احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی جھوٹی بات نہ نکل جائے، یا میں کہوں جی لڑائی 12 جگہ پہ ہو رہی ہے تو نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اگلی خبر کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جس میں آج بریفنگ ہونی تھی، وہ بریفنگ آپ اندازہ کریں کہ آدھی رات کو یہ ختم ہو رہی ہے، اس میں ساری پارٹیوں نے حصہ لیا ہے اور ایک پی ٹی آئی نے نہیں لیا۔ اس سے پہلے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن اب میں شکر کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نہیں لیا۔ جب یہ حصہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اب قابل اعتبار نہیں ہے جی، میں آپ کو یہ بتا دوں، اب وہ قابل اعتبار نہیں ہے، جیسے ان کا بیہیویئر ہے نا، تو اب یہ شکر کریں کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ ساری پارٹیوں نے لیا ہے تو نہیں لیا، تو اس سے آپ دیکھ لیں ان کی مقبولیت میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی، اور بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی اس کی کمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان کی حمایت میں کمی آ چکی ہے کافی، میں نے آپ کو بتایا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے، اس کی خبریں جو لیک ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساری قوم کو ہی آپ کہیں گے نا، اعتماد میں اب ڈی جی آئی ایس پی آر قوم سے تو خطاب نہیں نہ کر سکتے، قوم سے خطاب تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے، جیسے حالات ہیں نا، کرنا چاہیے، مورال بلند ہونا ہوتا ہے نا، ان کو یا کسی سیاسی جلسے میں تقریر کریں اور عوام تک وہ پیغام پہنچائے، یا قومی ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کریں۔ یہ ویسے مطالبہ ہے، عوام کا ہے، یہ مطالبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ دیکھ لیں کہ جو 9 بجے شروع ہوئی تھی بریفنگ، آدھی رات ہو گئی ہے، ان کو نقشوں کے ذریعے ہر چیز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بڑی خبر یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے اور ہم ڈیم اڑا دیں گے، یہ کہا ہے نا پاکستان نے۔ تو آج یہ آدھی رات کی خبر ہے کہ انڈیا نے دریائے چناب کا پانی بند کر دیا ہے۔ کل دریائے چناب کا پانی تھا 87,000 کیوسک، اور آج کتنا ہے 10,000 کیوسک، اس نے پانی مکمل بند کر دیا ہے۔ اور دریائے جیلم کا پانی جو اس نے پہلے چھوڑا تھا، اور ہم نے مذاق کیا تھا کہ بند کرنے کی بجائے اس نے تو پانی چھوڑ دیا ہے، اس کا پانی بھی اس نے بند کر دیا ہے۔ تو دریائے چناب کا پانی بھی آج بند ہو گیا ہے، اور دریائے جہلم کا پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ صبح تک اس کی، کل تک کیا پوزیشن نکلے گی۔ اب پاکستان نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، اب ہو سکتا ہے پاکستان نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان، میں پھر احتیاط سے بول رہا ہوں، پاکستان آج رات ہی انڈیا کا کوئی ڈیم اڑا دے، یہ میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، لیکن انڈیا نے پانی بند کر دی ہے، یعنی کہ اس نے اعلان جنگ کر دی ہے۔
یہ آج کی ابھی کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو، دریائے چناب اور دریائے جیلم، اس میں آپ دیکھیں گے صبح اٹھ کے کہ اس میں پانی جو ہے وہ اس نے بالکل روک دیا ہے۔ میں نے آپ کو فگر بھی بتایا ہے، 87,000 سے کم ہو کے 10,000 پہ آ گیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ تک لازمی پہنچانی تھیں۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو حامد میر نے بھی یہی پیشن گوئی دی ہے کہ انڈیا بوکھلاٹ میں حملہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اگے جناب علی تسی ہوشیار رہو، جاگتے رہو۔ اگر کوئی مزید ایسی خبر ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے قانونی ٹی وی آپ کو خبر بتائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔